السلام علیکم ناظرین۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ باتیں دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں نے 12 سال کی شادی میں ابھی تک جو باتیں سیکھی ہیں وہ میں اپنی پیاری بہنوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں سب کچھ مجھے پتہ ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہو اور آپ اپنے شادی شدہ رشتے کو خوشگوار بنا سکیں، پیار محبت بھرا اور سکون والا بنا سکیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ہلکی ہلکی سردی ہونا شروع ہو گئی ہے، دن کو نہیں رات کو اچھی خاصی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ دعا کرتی ہوں اللہ سب کی مشکل آسان کرے، جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اللہ ان کو صبر عطا کرے، ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کروں گی جو مجھے پتہ ہے شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ جو چیزیں میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ ہے پیار اور عزت۔ عزت ہونا پیار ہونے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح عورت چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی عزت کرے، مرد بھی بدلے میں یہی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ عورت بھی اس کی عزت کرے۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یک طرفہ نہیں ہوتی، اس لیے کوشش کریں آپ بھی اپنے شوہر کی عزت کریں۔ یقین کریں آپ جب بدلے میں عزت دیں گی نا تو آپ کو دگنی عزت ملے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی اپنے شوہر کے سامنے ان کے گھر والوں کی برائیاں نہ کریں، اچھائیاں بیان کر کے دیکھیں، ان کے چہرے پر جو سکون ہوگا وہ نیکسٹ لیول کا ہوگا۔ کوشش کریں کہ نہ صرف اپنے شوہر کی عزت کریں، ان کے گھر والوں کی بھی وہی عزت کریں اور انہیں مان دیں۔ یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میاں بیوی کے رشتوں کو مضبوط بنا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں کچھ بہنوں نے کہنا ہے ہم تو عزت کرتے ہیں، شوہر ہمارے گھر والوں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ کو ٹپس دے رہی ہوں، آپ کا بھلا ہو، کوشش کریں یہ جو پیار اور عزت ہے اس کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یقین کریں جس رشتے میں عزت ہو وہ آٹومیٹکلی مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ چاہتی ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنے والا کوئی ہو، آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کے شوہر آپ کو اپریشیٹ کریں، تو وہ شوہر بھی ایک انسان ہے، اس کے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ اس کو بھی کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہو۔ آپ اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو اپریشیٹ کریں، تھینک یو بولیں۔ ہر کسی کو جو ہے وہ اپریشیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد ہمارے لیے سارے کام کرتا ہے، اتنے مشکل حالات سے گزرتا ہے، باہر جاتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن وہ جتلاتا نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں گی، آپ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گی۔ ہم عورتوں کی نا ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لے لیتی ہیں اور پھر اسی بات کو لے کے شوہر کے آگے روتی رہتی ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے۔ گھر کے معاملات میں ہوتا ہے ایسا۔ کوشش کیا کریں کہ شوہر کو ہر وقت ٹینشن نہ دیا کریں، اس کو پریشان نہ کیا کریں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں، شوہر بیچارہ باہر سارا دن کام کرتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، ہمارے لیے کماتا ہے، صبح کا گیا جب وہ شام کو گھر واپس آتا ہے، پتہ نہیں اس نے باہر کس کس کی کیا کیا باتیں سنی ہوتی ہیں، کن حالات سے گزر کے آیا ہوتا ہے۔
جب بھی شوہر گھر آئے نا، اس کے ساتھ آپ نے آتے ہی جو ہے وہ اپنے گھریلو مسئلے شیئر کرنا نہیں شروع کر دینے کہ آج گھر میں یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ آتے ہی اس کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ جب ایک تھکا ہوا مرد گھر پہ آتا ہے تو اس کو وہ شکایتیں کرتی ہوئی بیوی کسی بھی مرد کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ میں خود ایک عورت ہوں، میں اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کہ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ہم چھوٹی سی بات کو لے کے اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے جتنا ہم اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس عادت کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کے شوہر کو پتہ ہوگا کہ میری بیوی ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے، میرا ساتھ دیتی ہے۔ یقین کریں، ایک ہسبینڈ کے لیے اس کی بیوی کا جو ساتھ ہے نا، اس کی جو سپورٹ ہے، وہ بہت معنی رکھ رہی ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں، حالات جیسے بھی ہیں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس ٹائم کو آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ میرا یہ ایک سٹور ہے گھر پہ، میں نے بنایا ہوا ہے۔ میں اپنے شوہر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں نے جو ہے یہ سٹور گھر پہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں نے کاسمیٹک کی چیزیں، چوڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، بچوں کے کپڑے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گاؤں میں سیل ہو جاتی ہیں، وہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ مشورہ میں آپ لوگوں کو بھی دوں گی کہ کاروبار کا یہ مشورہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں آپ کو اپنی ضرورت کی بھی ہر چیز گھر پہ ملتی ہے، اور آپ کو بچت بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو نیکسٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے اپنے پلو سے باندھ لینا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں یہ بات بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اپنی گھریلو باتیں جو ہیں وہ کسی تیسرے بندے سے شیئر نہ کریں۔ میں نے بہت ساری لڑکیاں، آنٹیاں دیکھی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات جو اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں، اپنے میکے والوں کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں، جب آپ تیسرے بندے کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات میں شامل ہو، مجھے نہیں لگتا وہ آپ کے مسئلے مسائل کبھی حل ہوں گے، کیونکہ ہر انسان کی ایک الگ رائے ہوتی ہے، اوپینین ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہے طلاقیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں، کتنے زیادہ لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں۔ ہم عورتیں ہی ہیں، ہمیں صبر ختم ہو گیا ہے، ہمیں برداشت ختم ہو گئی ہے۔ ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ چپ کر کے ظلم سہتی رہیں۔ اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ ضرور اپنے میکے والوں سے شیئر کریں، مگر جو چھوٹی چھوٹی نوک جھوک آپ کے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے نا، آپ کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی نہ شیئر کیا کریں، کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی دن میں 10 دفعہ ہوتی ہے اور 10 دفعہ ان کی صلح ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی تیسرے بندے کو یہ باتیں ساری بتا دیتے ہو نا، تو وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے شوہر کے بارے میں اس کی کیا رائے ہوگی؟ وہ یہی کہے گا کہ ہاں فلاں بندہ ایسا ہی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتا ہے موڈ۔ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ناراض ہو بھی جائے نا، تو آپ نے پہل کر لینی ہے ان کو منانے میں، کیونکہ یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور آپ دونوں نے مل کر اس کو کامیاب بنانا ہے۔ آپ نے
جس کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کی ہوتی ہے اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ جب سے مجھے یہ باتیں سمجھائی تھی میری دوست نے، جب سے میں نے یہ باتیں اس سے سنی تھی تو میں نے تو یہ باتیں اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے گھر کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ میں یہ بات نہیں کر رہی کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ چھوٹے موٹے اگر جھگڑے ہو بھی رہے ہیں نا تو وہ میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، آپ صبر اور برداشت اپنے اندر قائم کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اور بچوں کو ٹائم دیں، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ بچے اسکول جا چکے تھے اور میں جو ہے وہ اب یہ اپنا وقت جو ہے وہ گھر کو دے رہی ہوں، گھر کی صفائی کر رہی ہوں۔ یہ پہلے میں نے جھاڑو لگایا، اس کے بعد میں پوچھی لگا رہی ہوں، اور اب مجھے جو ہے نا وہ صفائی بہت پسند ہے۔ مجھے ہر وقت یہ بکھری ہوئی چیزیں، میں بچوں کو بھی جو ہے بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہوتی ہوں، بیٹا چیز جہاں سے اٹھاؤ اپنی جگہ پہ رکھو۔ اب بچے ابھی چھوٹے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ تو ہم لوگ نا پورا دن مصروف ہوتے ہیں، آپ بھی مصروف ہوتی ہوں گی میری طرح، سب کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں۔ تو میرے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ضد کر رہے تھے کہ مما ہمیں پاپڑ بنا کے دیں۔ وہ شاپ پر بھی چلے جاتے ہیں لینے، لیکن وہ جو ادھر سے ملتے ہیں نا وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، تو میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ گھر پہ بنا کے دیتی ہوں۔ یہ چھوٹے ہیں، وہ مرچ مسالوں والے پاپڑ جو ہیں وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے بچوں کے لیے، یہ میں کبھی کبھار بنا لیتی ہوں گھر پہ، تو یہ مزے کے بھی لگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ہمارا کچن ہے جس کا فرش جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہم نے سلیب جو ہے وہ ویسے عارضی طور پہ رکھی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو ہم اپنے کچن کو اور زیادہ اچھا بنائیں گے۔ ایسے ہی سارا دن مصروف گزر جاتا ہے، کبھی اسٹور پہ، کبھی گھر کے کاموں میں، بچوں کے کھانا بنانے میں، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اسکول جاتے ہیں 3 بچے، سارا دن مصروف ہوتی ہیں۔ ہم عورتیں نا سارا دن ایسے ہی مصروف رہتی ہیں۔ تو ایک بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور شیئر کرنے لگی ہوں کہ جب بھی آپ کے شوہر جو ہے نا وہ گھر واپس آئیں تو آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ رات کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنے شوہر کے ساتھ باتیں شیئر کریں، اس سے جو ہے وہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ چائے بنا لیں، ساتھ دونوں مل کے بیٹھ کے چائے پئیں، اچھا لگے گا، اچھی باتیں کریں، اچھا ٹائم گزاریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ اپنے دکھ سکھ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، پورے دن میں آپ نے کیا کیا کیا۔ اور ابھی میرا جو ہے وہ کچن کا، دوپہر کو بچے اسکول سے آئیں گے، کچن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ سالن جو ہے میں دوپہر کو بنا لیتی ہوں، وہی سالن ہم رات کو کھا لیتے ہیں۔ تو آج میں آلو پالک بنا رہی ہوں۔ بچے شوق سے کھاتے ہیں آلو پالک بھی۔ دوپہر کو سالن میں اس لیے بناتی ہوں کہ اسٹور پہ آنے والوں کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کبھی کوئی آ رہا ہے، سوئی دھاگا، نلکیاں، بٹن، لیسز، سارا دن جو ہے ایسے ہی گزر جاتا ہے، کوئی پیمپر لینے آ رہا ہے، کوئی کریم لینے آ رہا ہے، تو مجھے اپنے کام جو ہیں وہ دوپہر کو کرنے پڑتے ہیں۔
پھر شام کو زیادہ جو ہے بچے اسکول سے آ جاتے ہیں تو لوگ سامان لینے کے لیے بھیجتے ہیں، تو دن میں جو ہے وہ میں اپنا کام سارا ختم کر لیتی ہوں، کپڑے دھونے، سبزی بنانی، سارا کام۔ شام کا آٹا بھی گوندھ کے رکھ دیتی ہوں میں، تو شام کو بس میرا یہی کام ہوتا ہے کہ بس میں نے شام کو روٹیاں بنانی ہوتی ہیں۔ مینج کرنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، شوہر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، گھر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، سارا دن جو ہے وہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے، سارا دن مصروف گزر جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک نے اتنی ہمت دی ہوئی ہے کہ میں سب کچھ اچھے طریقے سے مینج کر لیتی ہوں، گھر کی صفائی بھی کر لیتی ہوں، سارے کام کر لیتی ہوں میں۔ تو میں اپنی بہنوں کو بھی مشورہ دوں گی کہ جو بہنیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں، یوٹیوب پہ کوئی اپنا چینل بنا لیں، کوئی گھر پہ کام کر لیں، کپڑے سلائی کر لیں۔ میں کپڑے بھی خود سلائی کر لیتی ہوں، کپڑے سلائی کرنے کے لیے مجھے رات کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اچھا، میری یہ ویڈیو جو ہے نا وہ ہر عمر کی لڑکیاں اور آنٹیاں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، وہ بھی میری وہ جو ہے نا وہ اپنی پرسنل رائے شیئر کریں کہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس ویڈیو میں، کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ میری شادی کو جو ہے وہ 12 سال ہو گئے ہیں اور میں نے یہ تمام باتیں سیکھی ہیں ان 12 سالوں میں۔ تیسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ کسی بھی شوہر کو جو ہے نا وہ یہ اجڑی ہوئی اور ہر وقت جو اپنا خیال نہ رکھتی ہو، ایسی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ آج کل جو حالات ہیں نا، کہتے ہیں کہ شوہر کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا، آپ گھر میں اپنے شوہر کو وہ توجہ دیں تو آپ کے شوہر کا دھیان کہیں بھی نہیں جائے گا۔ آپ ان کو ٹائم دیں، ان کے لیے تیار ہوں، جب بھی آپ کا شوہر کام سے آئے تو آپ ان کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ ویلکم کریں۔ آنے سے پہلے اگر کام پہ گئے ہوئے ہیں، اگر گھر پہ ہیں، پھر آپ ہر وقت صاف ستھرے رہیں۔ ان کے آنے سے پہلے آپ اپنے کپڑے، اپنے ہاتھ پاؤں، منہ وغیرہ کی صفائی کریں، اچھی طرح جو ہے وہ ہلکی سی لپسٹک لگا لیا کریں، ہلکا سا میک اپ کر لیا کریں، تو آپ کے شوہر کو جو ہے نا وہ اچھا لگے گا۔ ہر شوہر کو ہی اچھا لگتا ہے، صاف ستھری بیوی ہر شوہر کو اچھی لگتی ہے۔ یہ ہمارا رات کا ٹائم ہو گیا اب، اور میں روٹیاں بنا رہی ہوں رات کے لیے۔ آپ نے اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرنے۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ نے سمجھ کے ساتھ کام لینا ہے کہ آپ اپنے شوہر کا ساتھ دیں، پیار سے سمجھائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے کہ جسے آپ ناخوش ہیں تو آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے۔ آپ نے ذمہ داری پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرض دیا ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے تمام فرائض پورے کرنے ہیں، ایک بیوی ہونے کا حق ادا کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، اور اپنے بچوں کے سامنے آپ نے کردار ایسا ادا کرنا ہے کہ آپ کے بچے بھی جو ہیں نا وہ آپ سے کچھ سیکھیں، کیونکہ جو آپ گھر میں کریں گے، جیسے آپ رہیں گے، جو آپ کے الفاظ ہوں گے، تو آپ کے بچے جو ہیں وہی بات سیکھیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پہ آ سکتے ہیں، میرا یہ نیا چینل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ رات کی روٹیاں جو ہیں وہ میں بنا رہی ہوں اور تقریباً بن گئی ہیں۔ اب ہم بیٹھ کے سب جو ہیں
کھانا کھائیں گے اور اکٹھے مل کے بیٹھ کے کھانا کھانے کی عادت ڈالیں. اس سے آپ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھنے کا موقع ملے گا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ. اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ان پہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. مجھے تو یہ ولاگ بنا کے بہت اچھا لگا. اور اگر آپ کو مزید مجھ سے مشورے چاہیے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں ڈیلی ویڈیو لگایا کروں گی اس پہ. یہ روٹیاں ہماری بن گئی ہیں. اللہ حافظ.